caught in the crossfire. It's caught in. السلام علیکم. آج میں آپ کو ایس ایس بی کے بعد ایس ایس بی میں ریکمنڈیشن کے بعد جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. تو جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے اس میں آپ کو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خالی پیٹ جائیں اور فاسٹنگ میں جائیں, کیونکہ فرسٹ ڈے بہتر یہی ہوتا ہے آپ جا کے لیب ٹیسٹ کروانے اپنے. تو آپ فرسٹ ڈے جاتے ہیں, اگر آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں تو اسی دن آپ کے لیب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, ورنہ پھر وہ نیکسٹ ڈے پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, کیونکہ لیب ٹیسٹ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں. کچھ لیب ٹیسٹ جو ہیں وہ نان فاسٹنگ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو کچھ زیادہ تر ہوتے ہیں وہ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں. تو فرسٹ ڈے جا کے ہمیں سب سے پہلے رپورٹ کرنا ہوتا ہے جو اندر کینڈیڈیٹ آفس ہوتا ہے ادھر. وہاں پر ہمیں کچھ فارمز دیے جاتے ہیں اور ان کے اندر سارے ٹیسٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں جو ہے وہ ہر میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جا کے وہ اپنا جو ریکوائرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک تو ہمیں میڈیکل کا فارم دیا جاتا ہے بڑا سا, اور اس کے ساتھ میں ہمیں کچھ چٹس دی جاتی ہیں. چٹس جو ہوتی ہیں وہ لیب ٹیسٹ کی ہوتی ہیں, اور اس کے اندر لیب ٹیسٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی 7 یا 8 آئی تھنک چٹس ہوتی ہیں, اور ان کے اندر جو ہے وہ لیب ٹیسٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈفرینٹ, جن کے اندر بلڈ کاؤنٹ اور ایل ایف ٹی وغیرہ یہ سارے ہوتے ہیں. تو ہمیں جا کر سب سے پہلے لیب ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں, اور اس کے اندر ہمارا بلڈ سیمپل بھی لیا جاتا ہے, یورین سیمپل لیا جاتا ہے. پہلے فاسٹنگ والے سیمپلس لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد آپ کچھ کھا لیں ابھی, اور پھر 2 گھنٹے بعد آ کے دوبارہ نان فاسٹنگ ٹیسٹ دیجیے گا. تو لیب رپورٹس کے اندر آپ کا ڈائبٹیز آ جاتی ہے, وہ چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں جیسے ڈائبٹیز ہے, ہیپیٹائٹس ہے, بی سی اور ایچ آئی وی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر چیک ہوتی ہیں. پھر جو دوسرا ہمیں فارم, جو بڑا والا فارم دیا جاتا ہے, اس کے اندر باقی کے سارے ٹیسٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر سب سے پہلا ہوتا ہے فزیکل میجرمنٹ کا ٹیسٹ. اس میں ہماری جو ہے وہ رسٹ اور باڈی فریم, ہائٹ, ویٹ, اس کے علاوہ بی ایم آئی, چیسٹ دیکھی جاتی ہے, ایکسپینشن دیکھی جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ فزیکل میجرمنٹ میں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے جو ایکس رے اور چیسٹ رپورٹس ہوتی ہیں, یہ ہماری نکالی جاتی ہیں. جس طرح ہم جاتے ہیں اور ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارا چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ادھر, الٹرا ساؤنڈ میں لیور, کڈنی وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو اچھا, ان کی کوئی سیکوینس نہیں ہوتی, آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جون سا ٹیسٹ پہلے کرا لیں, کوئی سا بعد میں کرا لیں. لیکن کچھ ٹیسٹ ہیں جن کے لیے لیب رپورٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں, جیسے ڈرمیٹالوجسٹ ہیں, وہ لیب رپورٹ دیکھ کے آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو جب لیب رپورٹس ہوتی ہیں تو پھر آرام سے وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. فزیکل میجرمنٹ کے بعد جو ایک ٹیسٹ ہے وہ ایکس رے والا ہو گیا. ایکس رے کے بعد لیب رپورٹس کی جب آ جاتی ہے آپ کے پاس, تو وہ آپ لے کے جاتے ہیں لیب اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں آپ کے, ان کے پاس لے جاتے ہیں. وہ آپ کی پھر چیک کرتے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کا فل کرتے ہیں فارم پر. جیسے یورین آ رہی ہے, بلڈ سی پی, ہیپیٹائٹس بی سی, اور شوگر فاسٹنگ, یہ شوگر, البومن, یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جب سب کچھ نارمل ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو بیسک فارم ہوتا ہے بڑا سا, اس کے اوپر وہ سب کچھ لکھ دیتے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے. اس کے بعد ہمارا سرجیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کا ہرنیا دیکھا جاتا ہے, فلیٹ فٹ دیکھا جاتا ہے, جوائنٹس دیکھتے ہیں, بونس دیکھتے ہیں. تو یہ فلیٹ فٹ, نی ناک وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. کیرنگ اینگل ہو گیا, یہ سب چیزیں. تو اس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ریفر کیا جاتا ہے سی ایم ایچ میں ہی, اور وہاں پہ ان کے کچھ ایکس رے کروائے جاتے ہیں. جیسے اگر کسی کا کیرنگ اینگل کا ایشو آ رہا ہے, تو اگر میڈیکل جو اسپیشلسٹ ہے وہاں پہ اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ اس کا کیرنگ اینگل ہے بچے کا, تو وہ آپ کو فوراً سے فٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو پہلے ایکس رے لکھ کے دیے جاتے ہیں, آپ جا کے اس کا ایکس رے کراتے ہو, اور پھر اگر وہ رینج میں آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو فٹ کر دیا جاتا ہے. اگر وہ رینج سے باہر ہوتا ہے تو پھر آپ کا ایشو بن جاتا ہے. جیسے کیرنگ اینگل کا جو رینج ہوتا ہے وہ 2 میڈیکل گروپس ہوتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے اے اور ایک ہوتا ہے بی. تو گروپ اے میں جو ہے وہ کیرنگ اینگل کا رینج آتا ہے آپ کا 5 to 18 ڈگری. اگر آپ کا کیرنگ اینگل کا جو اینگل آ رہا ہے وہ اگر 5 to 18 ڈگری کے اندر ہے, یا 5 یا 18 ڈگری بھی ہے, تو آپ کو فٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کیرنگ اینگل کی رینج ہوتی ہے. اس کے علاوہ چیسٹ ڈیفارمیٹی کی رینج جو ہوتی ہے وہ 1.9 to 2.5 ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کی چیسٹ ڈیفارمیٹی کا اینگل آ جاتا ہے تو پھر اس میں بھی آپ کو فٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو نی ناک میں کافی بچوں کو پرابلم ہوتا ہے. تو نی ناک کا جو گیپ ہوتا ہے وہ 6 سینٹی میٹر ہوتا ہے بول ایگ کے لیے. ایک ہوتا ہے نی ناک جس کے اندر بچوں کی ٹانگیں مل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے بال ایگس جس کے اندر ٹانگوں میں گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو زیادہ گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اپ ٹو 6 سینٹی میٹر ہے تو وہ فٹ ہے, اور 6 سینٹی میٹر سے زیادہ اگر آ جاتا ہے تو 7 سینٹی میٹر گروپ بی کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اب ان کو فٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن 6 سینٹی میٹر میں آپ کو 6 سینٹی میٹر تک آپ کو فٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے آپ کا وہ ہے میڈیکل ایگزامینیشن. میڈیکل ایگزامینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ای سی جی کراتے ہو, اور ای سی جی آپ کی جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. ای سی جی ایک سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے, آپ کے جو چیسٹ ہے اس کے اوپر کچھ پمپس لگاتے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے, ہارٹ ریٹ ہو گیا, یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے وہ مشین کیلکولیٹ کرتی ہے, اور پھر آپ کو ایک ای سی جی رپورٹ نکال کے دے دیتی ہے. وہ آپ لے کے جاتے ہو میڈیکل ایگزامینیشن اسپیشلسٹ کے پاس. وہاں پر جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی لیب رپورٹس دیکھتا ہے اور ای سی جی دیکھتا ہے. یہ دونوں چیزیں وہ چیک کرتے ہیں, اور اگر ان میں کوئی ایشو لگ رہا ہوتا ہے ان کو, تو وہ بھی ڈائریکٹلی آپ کو انفٹ نہیں کرتے. آپ کو ڈائریکٹلی کوئی بھی انفٹ نہیں کرے گا, پہلے وہ آپ پھر کنفرمیشن کرتے ہیں. جیسے میکسیمم بچوں کا ای سی جی میں ایشو آتا ہے کسی کی ہارٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے, جیسے ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں, ہارٹ ریٹ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے, یا کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ای سی جی کے ٹائم پہ اگر بچہ گھبرا رہا ہوتا ہے تو اس کا ہارٹ ریٹ زیادہ آ جاتا ہے. ہارٹ ریٹ زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب اس کو ٹیکی کارڈیا بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ٹیکی کارڈیا اس کو ہے یا تو پھر صرف گھبراہٹ کی وجہ سے اس کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہے, تو میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ان کی ایکو کرا لیتے ہیں. کہ ایکو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کا ایک طرح سے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, اور پھر آپ کو اس کے اندر کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کے ہارٹ میں کوئی ایشو ہے یا تو پھر یہ صرف گھبراہٹ کی وجہ سے ہارٹ ریٹ زیادہ ہے. تو یہ سب چیزیں. اور ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں جو مطلب فٹ بال بہت فریکوینٹلی کھیلتے ہیں, یا دوسرے ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ کافی لو ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ کافی لو آ رہا ہوتا ہے ان کا. تو ان کو بھی پھر ایکو ریفر کی جاتی ہے. اگر ان کی بھی ایکو نارمل آ جاتی ہے تو ان کو بھی فٹ کر دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں. تو آپ کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس, آپ کی جو پلس ریٹ ہے وہ سب چیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن بھی فٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ ویژن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. ویژن اسپیشلسٹ آپ کا جو ہے ایک مشین ہوتی ہے, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مشین آپ کی آئز کو ریڈ کر لیتی ہے. اس کے ذریعے آپ کا جو ویژن اسٹینڈرڈس ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے اندر پھر کچھ بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے, وہ کہ جو بورڈ پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیٹرس وہ پڑھائے جاتے ہیں. اس کے ویژول اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں, اور ان کی رینج کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ویژول اسٹینڈرڈ 1, ویژول اسٹینڈرڈ 2, ویژول اسٹینڈرڈ 3, 4 اس طرح سے اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں. ویژول اسٹینڈرڈ 3 تک آپ فٹ ہو سکتے ہیں. اگر ویژول اسٹینڈرڈ 4 میں آپ آ گئے تو پھر آپ کے لیے ایشو بنے گا. اگر ویژول اسٹینڈرڈ 3 تک کوئی بچہ ہے تو اس کو فٹ کر دیتے ہیں. اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو اس کو گلاسز کے لیے ریفر کر دیتے ہیں. اس بات پہ انفٹ نہیں کیا جاتا ہے ادھر. پھر آپ ای این ٹی او پی ڈی میں جاتے ہیں. ای این ٹی میں جو ہے آپ کے آئی, نوز اور تھروٹ دیکھتے ہیں. سوری, ایئر, نوز, تھروٹ دیکھتے ہیں. ایئرس کے اندر سب سے پہلے آپ کی ویکس ہے وہ ریموو کی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کا نوز میں جو ہے وہ آپ کی جو نیزل سیپٹم ہے وہ دیکھتے ہیں. کسی کا ڈی این ایس ہوتا ہے, یعنی ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم ہوتی ہے, تو ان کی سرجری ہوتی ہے, اور اس پہ انفٹ نہیں ہوتے, بس ان کی سرجری کر دی جاتی ہے. اور سرجری میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو اندر سے ڈیویشن ہوتی ہے اس کو الائن کر دیتے ہیں وہ, اور اس کے بعد اس کو فٹنس مل جاتی ہے. یہ کوئی 1 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے سرجری کا. کوئی 20-25 منٹ میں سرجری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک پیک ٹائپ چڑھا دیتے ہیں ناک پہ, تاکہ آپ کی ناک کی ہڈی جو ہے وہ ہلے نہیں زیادہ. پھر نیکسٹ ڈے آپ کا پیک بھی اتر جاتا ہے, اور 1 ہفتے بعد جو اندر اسپلنٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کے نکال دیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا نوز بالکل فری ہو جاتا ہے, اور ہڈی جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جاتی ہے. اس طرح سے آپ کا ای این ٹی ہو جاتا ہے, اور تھروٹ کو بھی چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا ڈینٹل چیک اپ ہے. ڈینٹل میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کے جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں. اس کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اسکیلنگ لکھ کے اسکیلنگ کے لیے ریفر کر دیتے ہیں, یعنی کہ صفائی وغیرہ کروانے کے لیے. تو بہتر یہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے پہلے کچھ اگر کھا رہے ہیں تو برش وغیرہ کر لیں, اور دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا نہ ہو آپ کے. تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ آپ کو فوراً جو ہے اسکیلنگ کے لیے ریفر کر دیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی دانت نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ایشو بچوں کا ہوتا ہے کہ کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے ہمارے ساتھ 1-2 بچے تھے جن کا ایک دانت ریموو ہوا تھا, تو ان کو فٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ کے دانتوں میں کیریز ہیں تو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے جو وہاں پر ہیں آپ کی فلنگ کر دی جاتی ہے, اور پھر آپ کو فٹ کر دیا جاتا ہے. تو ڈینٹل کا اتنا زیادہ ایشو نہیں بنتا. پھر آپ کو سائکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. سائکیٹرسٹ بیسیکلی آپ کے جو ہاتھ میں کٹس وغیرہ ہیں یہ دیکھتے ہیں. اگر کسی کے ہاتھ پہ کٹس لگے ہوئے ہیں تو اس کو پھر ریفر کیا جاتا ہے. کچھ اس کے مزید ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایموشنلی اسٹیبل ہے بچہ یا نہیں ہے.
اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس. اس کے بعد ہمارا ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. وہ آپ کی اسکن کا سارا دیکھتے ہیں کہ اسکن میں کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے پرابلم تو نہیں ہے, اور اس پہ پھر وہ اگر کسی کو جیسے ایکنی وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو پھر وہ میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے فائنل میڈیکل کا.